اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پورے قرآن کریم کا خلاصہ لب لباب اس کے مضامین کا خلاصہ پیش کروں گا، اور میری کتاب ہے الحمدللہ گلدستہ قرآن کے نام سے کتابچہ ہے، پورے 30 پاروں کا پارہ بپارہ میں نے خلاصہ لکھا ہے، وہ آپ کے سامنے میں ایک خاکے کے طور پر، ایک خلاصے کے طور پر اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ ایک ہی ویڈیو میں مکمل ایک ویڈیو اگر آپ یہ والی دیکھ لیتے ہیں اول تا آخر، تو انشاءاللہ پورے قرآن کریم کے ساتھ آپ کی ایک خاص مناسبت پیدا ہو جائے گی، ایک تعلق پیدا ہو جائے گا۔ اور چونکہ قرآن کریم ایک مقدس کتاب ہے، تو جیسے جب اس کو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس کا ناظر قرآن کو مکمل ختم کرنا باعث برکت و ثواب ہے، اس کے حفظ قرآن کو مکمل اس کی تکمیل کرنا ایک باعث اجر و ثواب ہے۔ جب اس کا ہم دور کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو الف لام سے لے کر والناس تک اس تلاوت کو مکمل کرنا یہ ایک بہت بڑا اجر رکھتا ہے۔ تو اللہ کی ذات سے ہم امید رکھتے ہیں کہ اگر میں نے یہ ویڈیو آج اللہ کی توفیق سے مکمل بنا لی تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا خوب اجر عطا فرمائیں گے، اور اگر آپ نے یہ پوری ویڈیو آخر تک دیکھ لی تو انشاءاللہ آپ کو بھی قرآن کریم کے ساتھ ایک تکمیلی وابستگی کا انشاءاللہ اجر ملے گا۔ تو پورے قرآن کریم کا کے جو مضامین ہیں ان کا جو خلاصہ ہے وہ پیش کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک تمہیدی بات بتا دوں جو انشاءاللہ آپ کو بہت کام آئے گی۔ قرآن کریم کے مضامین میں کل 4 چیزیں ہیں بنیادی طور پر جو اس میں پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 قرآن کریم کے عقائد کو اس نے بیان کیا ہے، اور نمبر 2 احکامات کو، نمبر 3 قصوں کو، اور نمبر 4 امثال کو۔ اب ان پہ تھوڑی تھوڑی روشنی ڈال کر پھر میں آپ کے سامنے ایک ایک پارہ کر کے قرآن کریم کا خلاصہ شروع کروں گا۔ عقائد کے اندر قرآن جو ہے وہ بحث کرتا ہے سب سے پہلے توحید سے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اور رسالت سے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور قیامت سے بحث کرتا ہے اذا وقعت الواقعہ، کہ قیامت جو ہے وہ آ کے رہے گی، وہ کیسی ہے، اس کی پوری تفصیلات قرآن کھول کھول کے جا بجا بیان کرتا ہے۔ چوتھے نمبر پر قرآن کریم امثال کو پیش کرتا ہے، تو امثال کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک تو مثالیں جسے مثل الذین ینفقون اموالہم والی آیت کے اندر قرآن جو ہے وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی مثال پیش کرتا ہے، اور دوسرے نمبر پر کہاوتیں اور ضرب الامثال جو ہم کہتے ہیں ان کو قرآن جو ہے وہ اپنی امثال کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اس میں ایسی کہاوتیں بھی ہیں جو قرآن کے بعد قرآن ان کا موجد ہے ایک طرح سے، جیسے حل جزاء الاحسان الا الاحسان ایک آیت ہے، یہ بعد میں پھر ضرب المثل بن گئی، اور ہم موقع بموقع اس آیت کا بھی استعمال کر لیتے ہیں اپنی تکلم کے لیے۔ اور اس کے علاوہ قرآن جو ہے وہ جو پہلے سے جو امثال اور کہاوتیں عربی میں رائج ہیں یا بعد میں رائج ہوئیں، ان کے لیے جو معنوی اعتبار سے ایک مضمون کی جو شکل ہوتی ہے وہ ایک نثری انداز میں پیش کر دیتا ہے، اور اس سے پھر وہ جو کہاوت ہوتی ہے وہ اس سے اخذ کی جاتی ہے۔ تو یہ قرآن کریم کے مضامین کی 4 قسمیں ہیں، ان کو سامنے رکھ کر آپ اس پورے خلاصے کو سنیے گا، اور آئندہ بھی قرآن کریم سے جب ہماری وابستگی ہو گئی الحمدللہ، ہمیں عربی زبان بھی سیکھنی ہے، قرآن کریم کو بھی سیکھنا ہے، تو جب اس کا ایک خاکہ اور خلاصہ ہمارے سامنے ہوگا تو اس ہمارے لیے یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے خلاصہ قرآن کریم کو شروع کرتے ہیں۔ پہلے پارے کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں 2 صورتیں ہیں، سورہ فاتحہ مکمل اور سورہ بقرہ کی 141 آیات۔ سورہ فاتحہ میں 3 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی 4 صفات، رب، رحمان، رحیم اور مالک۔ نمبر 2 عبادت کرنے اور مدد مانگنے کے لائق ذات صرف اللہ کی ہے۔ نمبر 3 سیدھے راستے پر چلنے کی دعا اور غلط راستے سے بچنے کی دعا۔ سورہ بقرہ کی 141 آیات جو پہلے پارے میں ہیں ان کے اندر 5 باتیں یہ ہیں: اقسام انسان، مومنین، منافقین اور کافرین کے بارے میں بات چیت، اعجاز قرآن کہ قرآن کریم جو ہے وہ ایک معجزہ ہے اور اس جیسا کوئی بھی نہیں لا سکتا، آدم علیہ السلام کا قصہ اور بنی اسرائیل کے احوال اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ۔ دوسرے پارے میں 4 چیزیں یہ ہیں: تحویل قبلہ، آیت بر، قصہ طاعون، قصہ طالوت۔ تحویل قبلہ یعنی
ہجرت مدینہ کے بعد تقریباً 16 ماہ تک بیت المقدس قبلہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ خانہ کعبہ قبلہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے آرزو پوری کی اور قبلہ تبدیل ہو گیا۔ اس کا ذکر دوسرے پارے میں ہے۔ آیت بر آیت نمبر 177 ہے۔ اس آیت میں تمام احکامات، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق کو اجمالی طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اس صورت میں ان احکامات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ قصہ طاعون ہے اور پھر قصہ طالوت ہے دوسرے پارے کے آخر میں۔ تیسرے پارے میں 2 حصے ہیں، سورہ بقرہ کی آخری 34 آیات اور سورہ آل عمران کی ابتدائی 91 آیات۔ سورہ بقرہ کی آخری 34 آیات میں 2 بڑی آیتیں ہیں، ایک آیت کرسی اور ایک آیت مدائنہ۔ 2 نبیوں کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، اور تیسرے نمبر پر صدقہ اور سود کے بارے میں اس میں بات چیت ہے۔ سورہ آل عمران کی ابتدائی 91 آیات میں 4 چیزیں ہیں، سورہ بقرہ سے مناسبت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کچھ قصے ہیں، اہل کتاب سے مناظرہ، مباہلہ اور مفاہمہ، اور انبیاء سابقین سے عہد کا تذکرہ ہے۔ چوتھے پارے میں 2 حصے ہیں، سورہ آل عمران کی آخری 109 آیات، سورہ نساء کی ابتدائی 23 آیات۔ پہلے حصے میں 4 چیزیں ہیں، خانہ کعبہ کے فضائل، باہمی جوڑ، 3 غزوات کا ذکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور 4 اہم احکام۔ یہ 5 چیزیں سورہ آل عمران کی آخری 109 آیات کے اندر مذکور ہیں، اور سورہ نساء کی ابتدائی 23 آیات میں 4 باتیں یہ ہیں: نمبر 1 یتیموں کا حق، نمبر 2 ایک سے زیادہ نکاح، نمبر 3 میراث کے 5 مسائل تفصیل کے ساتھ، اور نمبر 4 محرم خواتین کا ذکر۔ اس پارے کے آخر میں 12 محرمات کو پیش کیا گیا ہے کہ یہ 12 عورتیں ایسی ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہیں: مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، رضاعی مائیں، رضاعی بہنیں، ساسیں، سوتیلی بیٹیاں اور بہویں۔ 5ویں پارے میں سورہ نساء کی درمیانی 124 آیات کے اندر 8 اہم باتیں یہ ہیں: خانہ داری کی تدابیر، عدل اور احسان، جہاد کی ترغیب، منافقین کی مذمت، قتل کی سزائیں، ہجرت اور صلاۃ الخوف، ایک قصہ اور چند نصیحتیں۔ وہ ایک قصہ یہ ہے کہ ایک شخص جو بظاہر مسلمان مگر در حقیقت منافق تھا، اس نے چوری کی اور الزام ایک یہودی پر لگا دیا۔ نبی علیہ السلام تک یہ واقعہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے خلاف فیصلہ دینے ہی والے تھے کہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ چور وہ مسلمان نما منافق ہے، چنانچہ وہ چور مکہ بھاگا اور کھلا کافر بن گیا۔ 6 پارے میں 2 حصے ہیں، سورہ نساء کی آخری 29 آیات اور سورہ مائدہ کی ابتدائی 82 آیات۔ سورہ نساء میں یہود کی مذمت، نصارہ کی مذمت اور بھائی بہنوں کی میراث کا تذکرہ ہے۔ سورہ مائدہ میں ایفاء عہد، 4 حرام چیزیں، طہارت کے مسائل، قصہ حابیل و قابیل اور یہود و نصارہ کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ 7ویں پارے میں 2 حصے ہیں، سورہ مائدہ کی آخری 32 آیات، سورہ انعام کی ابتدائی 110 آیات۔ سورہ مائدہ میں حبشہ کے نصارہ کی تعریف ہے، حلال و حرام کے چند مسائل ہیں اور آسمانی دسترخوان کا قصہ ہے۔ سورہ انعام کی ابتدائی 110 آیات میں توحید، رسالت اور قیامت کا ذکر ہے۔ 8ویں پارے میں 2 حصے ہیں، سورہ انعام کی آخری 55 آیات، سورہ اعراف کی ابتدائی 87 آیات۔ سورہ انعام میں تسلی رسول ہے، مشرکین کی 4 حماقتوں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتیں اور اس کے بعد 10 نصیحتیں مذکور ہیں۔ جبکہ سورہ اعراف کی ابتدائی 87 آیات میں 5 اہم باتیں یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، 4 ندائیں، جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل اور 5 قوموں کے قصے۔ 9ویں پارے میں 2 حصے ہیں، سورہ اعراف کی آخری 119 آیات، سورہ انفال کی ابتدائی 40 آیات۔ سورہ اعراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، عہد الست کا ذکر ہے، تمام کفار چوپائے کی طرح ہیں یہ بتایا ہے، قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے یہ بتایا ہے، قرآن کریم کی عظمت بیان ہوئی ہے۔ سورہ انفال میں غزوہ بدر اور مال غنیمت کا حکم، مومنین کی 5 صفات اور مومنین سے 6 بار اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے۔
10वें पारे में 2 हिस्से हैं। सूरह अनफाल की आखिरी 35 आयत, सूरह तौबा की इब्तिदाई 93 आयत। सूरह अनफाल में माल गनीमत का हुक्म, ग़ज़वा बदर के हालात, अल्लाह ताला की नुसरत के 4 असबाब, जंग से मुताल्लिक़ हिदायत, हिजरत और नुसरत के फ़ज़ाइल हैं। जबकि सूरह तौबा की इब्तिदाई 93 आयत में 3 अहम बातें, मुशरिकीन से बरात है, ज़कात के मसारिफ़ बयान किए गए हैं, मुनाफिकीन की मज़म्मत पेश की गई है। 11वें पारे में 2 हिस्से हैं। सूरह तौबा की आखिरी 36 आयत, सूरह यूनुस मुकम्मल। सूरह तौबा की आखिरी 36 आयत में मुनाफिकीन की मज़म्मत, मोमिनीन की 9 सिफ़ात और 3 मुखलिस सहाबा की तौबा का वाक़या है। सूरह यूनुस में तौहीद, रिसालत, क़यामत और कुरान करीम की अज़मत के बारे में बात की गई है। फिर रिसालत की ज़िमन में 3 अंबिया के वाक़यात हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। 12वें पारे में 2 हिस्से हैं। सूरह हूद मुकम्मल है। सूरह यूसुफ़ की इब्तिदाई 52 आयात है। सूरह हूद में कुरान करीम की अज़मत है, तौहीद और दलाइल तौहीद, रिसालत और वाक़यात अंबिया और क़यामत का तज़किरा है। सूरह यूसुफ़ में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का और उनके भाइयों का तफसीली वाक़या है, जिसमें उन्होंने उनको कुएं में डाला था, वहाँ से वो निकाले गए, मिस्र गए, वहाँ उनके साथ क्या वाक़यात पेश आए, जेल में उनके साथ क्या वाक़यात पेश आए और फिर वहाँ से वो कैसे निकल कर वज़ीर ख़ज़ाना बने, पूरा वाक़या तफसील के साथ इसमें मौजूद है। 13वें पारे में 3 हिस्से हैं। सूरह यूसुफ़ की आखिरी 59 आयत, सूरह राद मुकम्मल, सूरह इब्राहीम मुकम्मल। सूरह राद में कुरान करीम की हक़ानियत, तौहीद, क़यामत, रिसालत मज़कूर है और जन्नतियों की 8 सिफ़ात, जहन्नमियों की 3 अलामात बताई गई हैं। सूरह इब्राहीम में 5 अहम मज़ामीन ये हैं, तौहीद, रिसालत, क़यामत, 3 तक़ाबुल और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 8 दुआएँ। 3 तक़ाबुल ये हैं कि शुक्र से नेमत बढ़ती है और नाशुक्रों के लिए अल्लाह ताला का सख्त अदाब है। काफिरों के दुनिया में किए हुए नेक कामों की मिसाल राख की सी है कि तेज़ हवा आए और सब उड़ा ले जाए, इसी तरह आखिरत में इनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। हक़ और ईमान का कलमा पाकीज़ा दरख्त की मानिंद है, इसकी जड़ बड़ी मजबूत और इसका फल बहुत मीठा होता है, और बातिल और ज़लालत का कलिमा नापाक दरख्त की मानिंद है, इसमें कोई ठहराव नहीं होता। 8 दुआएँ मांगी गई हैं। नंबर 1, इस शहर को पुरअमन बना दीजिए, बुत परस्ती से बचाइए, नाफरमानों को माफ़ कीजिए, लोगों के दिलों में यहाँ के लिए कशिश पैदा कीजिए, फलों का रिस्क अता कीजिए, नमाज कायम करने वाला बनाइए, दुआ कबूल कीजिए और रोज़े क़यामत हम सब की मग़फ़िरत फरमाइए। 14वें पारे में 2 हिस्से हैं। सूरह हिज्र मुकम्मल, सूरह नहल मुकम्मल। सूरह हिज्र में कुफ़ार की आरज़ू, कुरान करीम की हिफाजत, इंसान की तख्लीक और 3 क़िस्से मज़कूर हैं। सूरह नहल में तौहीद, रिसालत, शहद की मक्खी का तज़किरा, एक जामे आयत और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तारीफ़ है। इस सूरत की आयत नंबर 90 जो है वो जामे आयत है। उसमें 3 बातों का हुक्म दिया गया है और 3 बातों से मना किया गया है। इबादत और मामलात में अदल, हर एक के साथ अच्छा सलूक और क़राबतदारों के साथ ताउन का हुक्म दिया गया और वाज़े बुराई, मना करदा कामों और जुल्म करने से रोका गया है। 15वें पारे में 2 हिस्से हैं। सूरह बनी इसराइल और सूरह कहफ़ की इब्तिदाई 74 आयत। सूरह बनी इसराइल में वाक़या मेराज है, बनी इसराइल की 2 बड़ी तबाहियाँ, 13 अहकामात, तकरीम इंसान, रिफ़अत क़ुरआन और अज़मत रहमान का ज़िक्र है। सूरह कहफ़ की इब्तिदाई हिस्से में 2 क़िस्से हैं और 2 मिसालें हैं। पहला क़िस्सा अस्हाब कहफ़ का है और दूसरा क़िस्सा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का है। 2 मिसालें हैं। एक तो मिसाल 2 शख्स थे, एक के बागात थे, दूसरा गरीब था। बागात वाला अकड़ता था, गरीब ने कहा अकड़ नहीं, बल्कि माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहा कर वो ना माना। अल्लाह ताला का अज़ाब आया और उसके बागात जल गए और वो शर्मिंदा हो गया। दुनियावी ज़िंदगी की मिसाल ऐसी है जैसे आसमान से पानी बरसा, ज़मीन सरज़ब्ज़ हो गई, फिर कुछ अरसे बाद सब कुछ सूख कर चूरा चूरा हो गया। 16वें पारे में 3 हिस्से हैं। सूरह कहफ़ की आखिरी 36 आयत, सूरह मरियम मुकम्मल, सूरह त्वाहा मुकम्मल। सूरह कहफ़ में हज़रत मूसा और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा है और नंबर 2 ज़ुल्क़रनैन का किस्सा है। सूरह मरियम में तकरीबन 11 अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का तज़किरा है।
3 انبیاء کرام کا ذکر قدر تفصیلی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد کو دعوت کا واقعہ۔ سورہ طٰہٰ میں 3 باتیں یہ ہیں: تسلی رسول، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ اور حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ۔ 17ویں پارے میں 2 حصے ہیں: سورہ انبیاء، سورہ حج۔ سورہ انبیاء میں قیامت، رسالت اور توحید کا ذکر ہے، اور رسالت کے ضمن میں 17 انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ ہے۔ سورہ حج میں قیامت کا ذکر ہے، تخلیق انسان کے 7 مراحل ہیں، ملل اور مذاہب کے لحاظ سے 6 گروہ ہیں، یہ بتایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان حج ہے، مومنین کی 4 علامات ہیں اور دیگر احکامات اس میں بتائے گئے ہیں۔ 18ویں پارے میں 3 حصے ہیں: سورہ مومنون، سورہ نور اور سورہ فرقان کا ابتدائی حصہ۔ سورہ مومنون میں استحقاق جنت کی 7 صفات، تخلیق انسان کے 9 مراحل، توحید، انبیاء کے قصے، نیک لوگوں کی 4 صفات، نہ ماننے والوں کے انکار کی اصل وجہ اور قیامت کا تذکرہ ہے۔ سورہ نور میں 16 احکام و آداب ہیں، اہل حق اور اہل باطل کی 3 مثالیں دی گئی ہیں۔ سورہ فرقان کے ابتدائی حصے میں توحید، قرآن کریم کی حقانیت، رسالت اور قیامت مذکور ہے۔ 19ویں پارے میں 3 حصے ہیں: سورہ فرقان کا بقیہ حصہ، سورہ شعراء اور سورہ نمل۔ سورہ فرقان کے بقیہ حصے میں قیامت، توحید، رسالت کا ذکر ہے اور عباد الرحمن کی صفات بیان کی گئی ہے کہ وہ کیسے ہوتے ہیں۔ اور سورہ شعراء میں 3 باتیں یہ ہیں: 7 انبیاء کرام کے قصے، قرآن کریم کی حقانیت، شعراء کی مذمت کہ ان کے پیچھے تو بے راہ لوگ چلتے ہیں، یہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، البتہ وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال اختیار کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا۔ تیسرے حصے میں یعنی سورہ نمل میں قرآن کریم کی عظمت اور 5 انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر ہے۔ 20ویں پارے میں 3 حصے ہیں: سورہ نمل، سورہ قصص، سورہ عنکبوت۔ سورہ نمل کے بقیہ حصے میں توحید کے 5 دلائل ہیں، قیامت کا ذکر ہے، اور سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تفصیلی قصہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا تفصیلی قصہ ہے۔ سورہ عنکبوت کے ابتدائی حصے میں 3 باتیں یہ ہیں: توحید، رسالت اور قیامت کا تذکرہ۔ 21ویں پارے میں 5 حصے یہ ہیں: سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ اور سورہ احزاب کا ابتدائی حصہ۔ سورہ عنکبوت کے بقیہ حصے میں تلاوت اور نماز کا حکم ہے، نماز کی فضیلت ہے، کفار کی ہٹ درمی کا ذکر ہے اور دنیا کی بے ثباتی کا۔ سورہ روم میں 2 اہم باتیں یہ ہیں، 2 پیشگوئیاں ہیں۔ نمبر 1، 9 سال کے اندر اندر روم کے اہل کتاب یعنی عیسائی ایران کے بت پرستوں کو شکست دے دیں گے۔ نمبر 2، اسی عرصے میں مسلمان مشرکین قریش پر فتح کی خوشی منا رہے ہوں گے، اور یہ جنگ بدر کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی 7 نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ سورہ لقمان میں 3 اہم باتیں یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 4 دلائل ہیں، حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو 10 نصیحتیں ہیں، اور 5 چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ سورہ سجدہ میں 4 اہم باتیں یہ ہیں: قرآن کی عظمت، توحید، قیامت اور رسالت۔ سورہ احزاب کے ابتدائی حصے میں 2 اہم باتیں یہ ہیں: نمبر 1، زمانہ جہالت کے 3 غلط خیالات کی تردید کی گئی ہے، اور نمبر 2 غزووں کا ذکر ہے، غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ۔ 22ویں پارے میں 4 حصے ہیں: سورہ احزاب کا بقیہ حصہ، سورہ سبا مکمل، سورہ فاطر مکمل اور سورہ یاسین کا ابتدائی حصہ۔ سورہ احزاب میں ازواج مطہرات کا ذکر ہے، مسلمانوں کی 10 صفات ہیں، حضرت زید کا واقعہ اور نبی علیہ السلام پر درود بھیجنے کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا حصہ یعنی سورہ سبا میں 2 باتیں یہ ہیں: حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ اور اہل سبا کے غرور و تکبر کا واقعہ۔ سورہ فاطر میں 2 باتیں یہ ہیں: توحید کے دلائل اور مسلمانوں کے 3 گروہ۔ سورہ یاسین کے شروع میں رسالت کا بیان ہے۔ 23ویں پارے میں 4 حصے یہ ہیں: سورہ یاسین کا بقیہ حصہ، سورہ صافات مکمل، سورہ صاد مکمل، سورہ زمر کا ابتدائی حصہ۔ سورہ یاسین میں 3 باتیں یہ ہیں: قصہ حبیب نجار، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل اور قیامت۔ سورہ صافات میں 2 باتیں یہ ہیں: جہنمیوں کا باہمی لعن طعن اور جنتیوں کا باہمی مکالمہ، اور 9 انبیاء کرام علیہم السلام کے مبارک تذکرے۔ سورہ صاد میں 2 باتیں یہ ہیں: توحید اور رسالت۔
سورہ زمر میں توحید ہے کہ مشرک کی مثال غلام مشترک کی سی ہے جس کے تمام آقاؤں کا مزاج الگ الگ ہو، ایک غلام کو دائیں جانب کا حکم دے تو دوسرا بائیں کا، اور موحد کی مثال اس غلام کی سی ہے جس کا ایک ہی مالک ہو۔ 24ویں پارے میں 3 حصے ہیں، سورہ زمر کا بقیہ حصہ، سورہ مومن مکمل اور سورہ حامیم سجدہ کا ابتدائی حصہ۔ سورہ زمر میں 2 باتیں ہیں، توبہ کی ترغیب اور قیامت کے احوال۔ سورہ مومن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک مومن کا واقعہ ہے۔ سورہ حامیم سجدہ میں 2 باتیں یہ ہیں، عاد و ثمود کے قصے، اور نمبر 2 استقامت کے فضائل۔ 25ویں پارے میں 5 حصے یہ ہیں، سورہ حامیم سجدہ کا بقیہ حصہ، سورہ شورا، سورہ زخرف، سورہ دخان اور سورہ جاسیہ مکمل۔ سورہ حامیم سجدہ میں قیامت اور توحید ہیں، سورہ شورا میں وحی اور رسالت کا اثبات، مومنین کی 8 صفات کا ذکر ہے، سورہ زخرف میں توحید اور رسالت ہے، سورہ دخان میں لیلۃ القدر کے فضائل اور جنت اور دوزخ کے مناظر ہیں، سورہ جاسیہ میں توحید اور قیامت کا تذکرہ ہے۔ 26ویں پارے میں 6 صورتیں ہیں، سورہ احقاف کے اندر قرآن کی حقانیت، نیک اور نافرمان اولاد کا ذکر اور قوم عاد کا ذکر ہے، سورہ محمد میں جہاد و قتال اور جنت کا ذکر، سورہ فتح میں صلح حدیبیہ اور صحابہ کی تعریف، سورہ حجرات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کے آداب، افواہوں پر کان نہ دھرو، فضیلت کی چیز قومیت نہیں بلکہ تقوی ہے، اور 6 خرابیوں کا ذکر ہے۔ سورہ قاف میں آخرت کا اثبات، قرآن کریم کی عظمت ہے، سورہ زاریات میں قیامت کا تذکرہ اور پچھلے واقعات ہیں۔ 27ویں پارے میں 6.5 صورتیں ہیں، سورہ زاریات میں فرعون، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح کا انجام اور جن و انس کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت و معرفت ہے، سورہ طور میں جنت کی نعمتوں اور جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر ہے، مشرکین کی تردید ہے، توحید کا بیان ہے، سورہ نجم میں واقعہ معراج، قیامت کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کی صفات، سورہ قمر میں قیامت کا ذکر، شق القمر کا معجزہ، پچھلی قوموں کے احوال ہیں، سورہ رحمان میں دنیا اور آخرت کی بے شمار نعمتوں کا تذکرہ ہے، سورہ واقعہ میں روز قیامت انسانوں کے 3 قسمیں ہوں گی، مقربین، دائیں طرف والے اور بائیں طرف والے۔ سورہ حدید کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور صفات، اللہ کی راہ میں جان و مال لگانے کی ترغیب، دنیا کی زندگی کی بے ثباتی۔ اس صورت میں حدید کا تذکرہ ہے، حدید لوہے کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں انبیاء سابقین کا تذکرہ ہے، پھر بطور خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین کی رہبانیت کا ذکر ہے، جو اللہ نے ان پر واجب نہیں کی تھی بلکہ ان کی خود ساختہ تھی، لیکن پھر وہ اس کی ویسی رعایت نہ کر سکے جیسے اس کا حق تھا۔ 28ویں پارے میں کل 9 صورتیں ہیں، سورہ مجادلہ میں زہار کا مسئلہ، سرگوشی کے آداب، مجلس کے آداب، منافقین کی مذمت ہے، سورہ حشر میں بنو نذیر کی جلاوطنی، مال غنیمت کے احکام، مہاجرین و انصار کا تذکرہ، منافقین کی مذمت، سورہ ممتحنہ میں کفار سے دوستی نہ لگانے کا حکم اور ہجرت کرنے والی عورتیں جو آ جائیں تو ان کے ایمان کا امتحان لے کر اگر مطمئن ہو جاؤ تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو، یہ حکم ہے۔ سورہ صف میں جہاد و قتال، بنی اسرائیل کا تذکرہ اور وہ تجارت جس سے دنیا و آخرت کا نفع ہو مذکور ہیں۔ سورہ جمعہ میں یہود کی مذمت اور نماز جمعہ کی فرضیت و آداب ہیں۔ سورہ منافقون میں منافقوں کی مذمت اور ان کے اوصاف رذیلہ کا بیان ہے۔ سورہ تغابن میں یوم التغابن یعنی قیامت کا ذکر ہے۔ سورہ طلاق میں طلاق کے احکام اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے فضائل ہیں۔ سورہ تحریم میں ازواج مطہرات سے متعلق بعض احکام اور پچھلی اچھی اور بری عورتوں کا تذکرہ ہے۔ 29ویں پارے میں کل 11 صورتیں ہیں، سورہ ملک میں اللہ رب العزت کی صفات، نہ ماننے والوں کا انجام مذکور ہے۔ سورہ قلم میں قلم کی عظمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق عالیہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کی اخلاقی پستی مذکور ہے۔ سورہ حاقہ میں قرب قیامت کا ذکر ہے اور قیامت کی ہولناکیوں کا، بدبختوں کی 2 علامتیں مذکور ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی صداقت کا بیان ہے کہ یہ کسی شاعر یا کاہن کا کلام نہیں ہے۔ سورہ معراج میں مخالفین کے استہزاء پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، قیامت کا تذکرہ ہے، انسان کے حریص ہونے کا ذکر ہے، نماز پڑھنے والوں کی 8 صفات ہیں۔ سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ انہوں نے رات دن اپنی قوم کو دعوت دی تھی۔ سورہ جن میں جنات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کو سن کر اسلام قبول کرنا اور اپنی قوم کو جا کر اس کی دعوت دینا مذکور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کہہ دیجئے کہ اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، نہ تمہارا کوئی نقصان میرے اختیار میں ہے نہ بھلائی، اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں، میرا کام پہنچانا ہے، اب جو اللہ اور رسول کا نافرمان ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کا مستحق ہوگا۔ سورہ مزمل
میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار بھرا خطاب ہے، تہجد کا حکم اور ترغیب ہے، اللہ کے ذکر کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، فرعون کی نافرمانی کا قصہ ہے، قرآن کو جہاں سے سہولت و پڑھنے کا حکم ہے، نماز، زکوٰۃ اور استغفار کا حکم ہے۔ سورہ مدثر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار بھرا خطاب ہے، 5 احکامات مذکور ہیں، قیامت کا ذکر ہے اور ولید بن مغیرہ کا تذکرہ ہے۔ سورہ قیامہ میں قیامت کا تذکرہ ہے، قرآن کریم کی حفاظت کا بیان ہے، تخلیق انسان کے مراحل مذکور ہیں۔ سورہ دہر میں تخلیق انسانوں کی 2 قسمیں، شکر گزار اور ناشکرے، اور جہنم کی ہولناکی اور جنت کی دلکش مناظر کا بیان ہے۔ سورہ مرسلات میں قیامت کا تذکرہ ہے، جنتی اور جہنمیوں کا تذکرہ ہے، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 11 مرتبہ یہ اعلان فرمایا ہے کہ قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ 30ویں اور آخری پارے کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں کل 37 صورتیں ہیں، ان میں سے بیشتر میں توحید، رسالت، قرآن کریم کی حقانیت، قیامت، جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے۔ کچھ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی تھی، اس کے کچھ اثرات آپ پر ظاہر بھی ہو گئے تھے۔ اللہ تعالی نے جادو اور دیگر شرور سے پناہ مانگنے کے لیے آخری 2 صورتیں نازل فرمائیں، انہیں معوذتین بھی کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو تھوڑی سی طویل ہے، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، اور اگر آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھی ہے تو میں آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں تہہ دل سے۔ میرا جو یہ خلاصہ قرآن کریم ہے گلدستہ قرآن کے نام سے، یہ PDF میں میرے پاس الحمدللہ میں نے تیار کر لیا ہے۔ اسے حاصل کرنے کا طریقہ آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں پتہ چل جائے گا۔ آپ اس طریقے کے مطابق عمل کریں گے تو اس PDF کو انشاءاللہ بغیر کسی مشقت کے حاصل کر لیں گے۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔